السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس خصوصی رپورٹ میں ہم جامعہ رحمانی خانقاہ مونگیر کے موقر استاذ حدیث حضرت مولانا مفتی محمد عثمان قاسمی رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال پر ہونے والے دعائیہ مجلس کی تفصیلات پیش کریں گے۔ اس عظیم سانحے پر امیر شریعت حضرت مولانا احمد ولی فیصل رحمانی دامت برکاتہم نے گہرے رنج و غم کا اظہار کیا ہے۔ آئیے مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے ٹیم کے نمائندہ مشکور شمسی کی اس خاص رپورٹ میں۔ جامعہ رحمانی خانقاہ مونگیر کے معروف استاذ حدیث حضرت مولانا مفتی محمد عثمان قاسمی رحمۃ اللہ علیہ کا پٹنہ میں دوران علاج انتقال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کی وفات پر امیر شریعت حضرت مولانا احمد ولی فیصل رحمانی دامت برکاتہم نے گہرے دکھ کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ حضرت مولانا عثمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مخلص سادہ مزاج اور انتہائی دیندار شخصیت تھے۔ وہ طلبہ میں بے حد مقبول تھے اور اپنی زندگی اخلاص للہیت کا عملی نمونہ تھے۔ ان کا انتقال جامعہ رحمانی کے لیے ایک ناقابل تلافی نقصان ہے۔ مولانا عثمان قاسمی رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال پر جامعہ رحمانی خانقاہ مونگیر میں ایک دعائیہ مجلس اور ایصال ثواب کا انعقاد کیا گیا۔ اس مجلس میں جامعہ کے تمام اساتذہ، طلبہ اور دیگر عاملین نے شرکت کی۔ مجلس کا آغاز جامعہ کے استاذ حدیث حضرت مولانا مفتی ریاض احمد قاسمی کے خطاب سے ہوا، جس میں انہوں نے مولانا عثمان صاحب کی دینی خدمات اور اخلاقی خوبیوں کو اجاگر کیا۔ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بزرگوں کی جو تربیت حاصل کی تھی، اکابر کی جوتیوں کو جو سیدھا کیا، ان کی ہدایت پر عمل کر کے اپنی زندگی کو، اپنے دل کو منور کیا تھا، اس کا ثمرہ یہ تھا کہ آج وہ حقیقی یا جسمانی طور پر مرنے سے پہلے بھی اس موت کے مرحلے سے متعدد بار گزر چکے تھے، اپنی خواہشات کو مارنے کے اعتبار سے یا اس موت جیسی حقیقت کو یاد کرنے کے اعتبار سے۔ اور یہ ثمرہ تھا بزرگوں کی ہدایت پر، نصیحت پر عمل کرنے، ان کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلنے، قرآن و حدیث کے سیکھنے سکھانے میں لگے رہنے کا۔ ہمیں اور آپ کو یہ چیز ان سے سیکھنی چاہیے۔ جامعہ کے ناظم تعلیمات مولانا جمیل احمد مظاہری نے بھی مرحوم کی خدمات کو خراج عقیدت پیش کیا اور ان کی مغفرت اور درجات کی بلندی کے لیے دعا کی۔ انہوں نے فرمایا کہ مفتی صاحب کی زندگی اخلاص اور قناعت کا ایک نمونہ تھی، جو ہم سب کے لیے ایک مثال ہے۔ حضرت امیر شریعت کا پیغام دعائیہ مجلس کے دوران جامعہ رحمانی کے شعبہ صحافت کے چوٹی فضل رحمہ رحمانی صاحب نے پیش کیا۔ ہم سبوں کے سرپرست مفکر ملت امیر شریعت حضرت مولانا احمد ولی فیصل رحمانی دامت برکاتہم سجادہ نشین خانقاہ رحمانی مونگیر نے کل جب حضرت مولانا کے انتقال کی خبر ان کو ملی تو انہوں نے بے پناہ رنج و غم کا اظہار کیا، اور انہوں نے فوراً 2-3 باتیں ان کے تعلق سے کہی، جو میں نے پریس بیانیہ میں بھی شامل کیا، اور ان کا پریس اسٹیٹمنٹ یا پریس بیانیہ بھی، یہ تمام باتیں پریس بیانیہ کی شکل میں بن کر کے وہ آپ حضرات کے سامنے آئی، جو انشاءاللہ اخبارات میں بھی آئے گی اور مختلف پلیٹ فارم پہ وہ چل رہی ہے۔ حضرت امیر شریعت دامت برکاتہم نے فرمایا کہ جو بڑی خوبی حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ کے اندر تھی، یعنی حضرت مولانا عثمان صاحب قاسمی دامت برکاتہم رحمۃ اللہ علیہ کے اندر تھی، وہ یہ تھی کہ وہ اکثر حضرت دامت برکاتہم سے ملنے، ان سے ملاقات کرنے جاتے تھے، لیکن آج تک کبھی زندگی میں انہوں نے ان سے کسی چیز کا مطالبہ نہیں کیا، یا کبھی آج تک کبھی کسی چیز کی گزارش یا ان کے سامنے کسی بھی طرح کا کوئی ڈیمانڈ انہوں نے نہیں کیا۔ انہوں نے حضرت کو یہ فرمایا کہ ان کے استاد سے ان کو یہ ہدایت ملی، جس ہدایت پر وہ پوری زندگی عمل پیرا رہے، کہ آپ جس مدرسے میں جس ذمہ داری پر بھی مامور ہوں، آپ کو جو ذمہ داری اس ادارے کی انتظامیہ کی طرف سے دی جائے آپ اس کو کریں، اپنی جانب سے کسی بھی چیز کا مطالبہ آپ نہیں کریں۔
تو یہ ان کا طریقہ رہا. حضرت دامت برکاتہم نے اس کو اپنے انداز میں بیان کیا جو انتہائی مؤثر مجھ کو سننے میں لگا. میں نے ٹوٹے پھوٹے انداز میں آپ کے سامنے اس کو پیش کیا. دوسرا یہ کہ جب بھی وہ مجھ سے ملنے یعنی حضرت دامت برکاتہم سے ملنے جاتے تھے تو حضرت نے فرمایا کہ تہادو تحابو کے عملی مصداق بن کر وہ ہمیشہ بالخصوص جب گھر سے یا کہیں دوسری جگہ سے وہ واپس آ کر کے حضرت سے ملنے جاتے تھے تو کچھ نہ کچھ لے کر کے ضرور جاتے تھے. یہ ان کی ایک بڑی سنت کی پیروی کا عملی مظہر تھا. اللہ تعالی ہم سبوں کو بھی اس پر عمل کی توفیق دے. حضرت نے یہ فرمایا کہ وہ بڑے تہجد گزار، متقی، پرہیزگار اور انتہائی نیک صالح انسان تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو تدریس کا ملکہ ان کے اندر تھا جس کی وجہ سے وہ طلبہ میں ایک جماعت میں طلبہ میں یعنی ایک حلقے میں بے پناہ مقبول تھے. چاہے ان کا چاہے ان کو باہر کی دنیا سے بہت زیادہ مطلب نہیں رہتا تھا، لیکن انہوں نے طلبہ کے دلوں پر اور طلبہ کے اوپر اپنے پڑھنے پڑھانے کا چھاپ پوری طرح چھوڑا. اور آخری بات حضرت نے کہی کہ چونکہ حکمت وہ جانتے تھے اور حکمت کو باضابطہ انہوں نے پڑھا تھا، تو پوری زندگی ان کا یہ مشن رہا کہ آدمی کے کام آنا سب سے اونچا کام ہے. آدمی کے کام آنا سب سے اونچا کام ہے. آدمیت وسعت فکر و نظر کا نام ہے. پوری زندگی انہوں نے حکمت کے تعلق سے لوگوں کو فائدہ پہنچایا، لوگوں کو ہر طرح سے انہوں نے دوا تجویز کی، اپنے سے بنا کے دیا. مجلس کے اختتام پر جامعہ کے شیخ الحدیث مولانا مفتی محمد اظہر صاحب مظاہری نے مرحوم کی دینی خدمات کو سراہتے ہوئے فرمایا کہ موت ایک حقیقت ہے اور ہمیں ہمیشہ اپنی آخرت کی تیاری میں مصروف رہنا چاہیے. ہمارے درمیان مفتی عثمان صاحب دنیا سے گزر گئے. اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان کے سیئات کو حسنات مبدل فرمائے. کہ ہم ان گزرنے والوں سے نصیحت حاصل کریں، گزرنے والوں کی خوبیاں اپنے اندر پیدا کریں، تاکہ جس طرح وہ اللہ کے ہاں مقبول تھے ہم بھی اللہ کے ہاں مقبول ہوں. آئیے دعا کرتے ہیں. یا رب لک الحمد. اختتامی دعا مولانا مفتی اظہر مظاہری کی پرسوز آواز میں ہوئی، جس میں مرحوم کے درجات کی بلندی، مغفرت اور پسماندگان کے لیے صبر جمیل کی دعا کی گئی. واضح رہے کہ مفتی صاحب مرحوم کو وفات کے بعد پٹنہ سے مغیر لایا گیا اور ان کے جنازے کی نماز پہلے خانقاہ رحمانی مغیر میں ادا کی گئی، پھر جامع رحمانی خانقاہ مغیر کے ایک موقر وفد کے ساتھ آپ کے جسدی خاکی کو آپ کے آبائی وطن تمکولہا سونبرسا راج سہرسہ لے جایا گیا اور وہاں تدفین عمل میں آئی. اس موقر وفد میں جامع رحمانی کے ناظم جناب الحاج مولانا محمد عارف رحمانی صاحب، جامع رحمانی کے ناظم تعلیمات جناب مولانا جمیل احمد صاحب مظاہری، جناب مولانا عبدالسلام صاحب رحمانی، جناب الحاج حافظ محمد امتیاز رحمانی صاحب، جناب مولانا محمد سیف الرحمان صاحب ندوی، جناب قاری محمد نثار صاحب رحمانی، جناب مولانا طارق انور صاحب رحمانی اور جناب مولانا محمد شارق صاحب رحمانی وغیرہ شامل تھے. جامعہ رحمانی کے لیے ایک عظیم نقصان ہے، لیکن مولانا مفتی محمد عثمان قاسمی رحمۃ اللہ علیہ کی دینی خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی. اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور ہم سب کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا کرے. یہی تھی آج کی خصوصی رپورٹ. ہمیں اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى وتطلع